حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، دوسرے اصحاب بھی تھے اور دوسرے اصحاب سے بھی یہ روایت موجود ہے. تو ایک جنازہ آیا، لوگ جنازہ لے کر میت لے کر آئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے درخواست پیش کی کہ حضور آپ اس میت کا جنازہ پڑھائیں. آپ نے فرمایا اس کے ذمے قرض ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، اس کے ذمے کوئی قرض نہیں ہے. آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی. تھوڑی دیر کے بعد دوسری میت آئی تو لوگوں نے درخواست پیش کی حضور آپ اس کا جنازہ پڑھا دیں. آپ نے فرمایا اس کے ذمے قرض؟ عرض کی ہاں حضور اس کے ذمے قرض ہے. اس نے کوئی ترکہ چھوڑا ہے، کوئی مال چھوڑا ہے؟ تو عرض کی حضور اس نے 3 دینار چھوڑے ہیں اور قرضہ بھی اتنا ہی ہے. آپ نے فرمایا کہ اس کے ترکے سے اس کا قرض ادا کر دیا جائے اور آپ نے نماز جنازہ اس کی پڑھا دی. اب تھوڑی دیر کے بعد تیسری میت آئی جب، تو انہوں نے بھی درخواست پیش کی کہ حضور اس کا جنازہ پڑھا دیجئے. بخاری شریف کی یہ حدیث پاک ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے ذمے قرض ہے؟ تو عرض کی ہاں یا رسول اللہ اس کے ذمے قرض ہے. تو فرمایا اس نے کوئی مال چھوڑا ہے، ترکہ چھوڑا ہے کوئی؟ تو عرض کی یا رسول اللہ نہیں چھوڑا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے تم اس پر نماز جنازہ پڑھ دو. آپ نے نہیں پڑھائی، آپ نے انکار کر دیا کہ نہیں. تو جب آپ نے انکار کیا نا، تو یہ بہت بڑی سعادت تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا جنازہ پڑھائیں. تو حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ ہمارا بھائی ہے، دوست ہے ہمارا، اگر کسی تنگ دستی کی وجہ سے اس نے قرض لیا ہے اور یہ فوت ہو گیا ہے اور اتنی بڑی سعادت سے محروم ہو رہا ہے، تو ہم اس کے بھائی کیسے ہیں؟ اس کے ایک ایسے مسئلے پر، ایک ایسے مرحلے پر ہم اسے چھوڑ دیں؟ اور مومن اپنے مومن بھائی کو تکلیف میں نہیں چھوڑتا. حضرت قتادہ بن نعمان کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ جو اس کے ذمے قرض ہے نا وہ میں لیتا ہوں، اپنے ذمے میں لیتا ہوں. یہ بھائی اپنے بھائی کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کی طرف دیکھا، قتادہ بن نعمان کی طرف، تم اس کے ذمہ دار ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ نماز جنازہ پڑھائیے، قتادہ اس کا قرض ادا کرے گا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھا دی. یعنی اس سے نتیجہ کیا اخذ ہو رہا ہے کہ جس کے ذمے قرض ہو، جب تک اس کے لواحقین میں سے، اس کے دوستوں میں سے، اس کی اولاد میں سے کوئی اس کے قرض کی ذمہ داری نہیں لیتا، اس وقت تک جنازہ پڑھانا جائز نہیں ہوتا. یہ اتنا بڑا سخت معاملہ ہے. حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عہد لے لیا، جب بھی حضرت قتادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ تو نبی پاک پوچھتے قتادہ وہ تیرے وعدے کا کیا ہوا ہے؟ وہ تیرے وعدے کا کیا ہوا ہے؟ تو عرض کرتے حضور بس پورا کرنے والا ہوں. اور ایک دن نبی پاک نے پوچھا قتادہ وہ تیرے وعدے کا کیا ہوا ہے؟ تو عرض کی حضور میں نے وہ پورا کر دیا ہے، یعنی اس کا قرض ہے ادا کر دیا ہے. تو آگے حدیث پاک کے لفظ جو نبی پاک نے فرمایا کہ قتادہ اب تو نے میت کے جسم کو ٹھنڈا کر دیا ہے، میت کے جسم کو ٹھنڈا کر دیا ہے، تو نے اسے راحت پہنچا دی ہے. تو کیوں نہیں کہ جو قرض ہم نے دینا ہے پہلی فرصت میں ادا کریں؟ لیکن یہ ہمارے معاشرے کا روگ ہے، ایک بری عادت ہے ہمارے معاشرے کے اندر جو پڑ گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور وعدہ ایفا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جو مقروض ہے وہ فوراً اپنے قرض کو ادا کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے.